عزیز طلباء طالبات، ہمارا اگلا ایک موضوع ہے انصاف۔ انصاف کسی بھی معاشرے کا بنیادی جز بھی ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر پھل اور پھول نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں انصاف لانے کی کوشش کریں۔ انصاف کو احادیث مبارکہ میں اعلیٰ قدر، بہترین اعمال اور مشکل ترین خصوصیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ قدر ہے اور سب سے بہترین جو ہے وہ اسے قدر قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں اور اپنے قول اور فعل میں تمام طرح میں جو ہے وہ انصاف کو لائیں اور اپنے تمام اقوال و افعال میں جو انصاف کو شامل کریں۔ سماجی انصاف جو ہے وہ بنیادی چیز ہے کسی بھی معاشرے میں، اور اگر سماجی انصاف کسی معاشرے میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو انصاف کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قرآنی آیات بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں کے درمیان انصاف کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ اب انصاف جو ہے وہ یعنی کون کون سے معاملات میں انصاف کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ انصاف جو ہے وہ اخلاقی فضائل میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں مساوات اور عدل سے کام لینا، اور بغیر کسی امتیاز کے یا بغیر کسی امتیازی سلوک کے ہر ایک کو اس کا حق دینا جو وہ انصاف کہلاتا ہے۔ انصاف کی ضرورت ہمیں کہاں پڑتی ہے؟ تو انصاف کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ ہمارے آپس میں معاملات ہوں، برادری کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، وہاں پر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ انصاف عام طور پر تین جو اس کے بڑے شعبے ہم کہہ سکتے ہیں، تین بڑے شعبے ہیں جن میں سب سے پہلے گفتار میں انصاف ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جو گفتگو کریں، ہم جو بات چیت کریں، ہم دوسروں کے ساتھ جو طرز تکلم اختیار کریں، اور ہمارا جو گفتار وہ انصاف پر مبنی ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی جو وہ تفریط جو وہ نہ ہو، بلکہ ہم مناسب انداز میں دوسروں کو ان کا حق دیں اور دوسروں کی بات سنیں اور ان کی بات کو توجہ سے اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیں۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا جو ہے وہ کردار میں انصاف ہے، یعنی کہ آپ کے کردار میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے کہ آپ لوگوں سے انصاف کریں اور لوگوں سے انصاف کی توقع بھی رکھیں اور خود بھی لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ جہاں پر جو شخص جس شعبہ زندگی میں موجود ہے وہ اس پر انصاف کرنا، اس میں اور اس شعبے میں انصاف کو شامل کرنا، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اور اگر ہم انصاف کو شامل کریں گے، یعنی ہماری گفتار کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار میں بھی انصاف ہوگا، تو ہم جو ایک اچھا انسان کہلا سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم گفتار کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی انصاف۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے وہ ہے رواداری، یعنی ہمارا جو آپس میں برداشت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، اس میں بھی انصاف کو قائم کریں۔ انصاف جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے یہ میننگ بھی ہیں کہ کسی بھی معاملے میں غیر جانبداری سے فیصلہ کرنا، حقیقت پسندی کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور وہ تمام حقوق اور جو کسی کی جو ہے وہ اس کی حق بنتا ہوتا ہے، ان کو جو وہ اس میں انصاف فراہم کرنا اور انصاف کرنا۔ اور فرمان باری تعالیٰ بھی ہے، اور جب لوگوں میں فیصلے کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ معاشرتی انصاف سے مراد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے ہر شعبے، ہر طبقے اور ہر فرد کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے، ہر شعبے میں انصاف کرنا، ہر فرد کو انصاف فراہم کرنا اور ہر فرد کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا، یہ ہماری جو بنیادی ضرورت ہے۔ اب جب ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کو جو وہ عدل اور انصاف کا جو وہ درس دیں، اور نہ صرف انہیں درس دیں بلکہ انہیں عملی طور پر بھی جو وہ انہیں یہ بتائیں کہ وہ ان کے کردار میں یہ انصاف کا جو عدل و انصاف شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسے اعمال جو ہے وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی سرگرمیاں کروائیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ بچوں میں یہ خوبی پیدا ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو
تو یہ ہماری جو ہے وہ بحیثیت استاد ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر شعبے میں عدل قائم کریں، کیونکہ بحیثیت ٹیچر جو ہے وہ یہ استاد ہمیں اپنے بچوں کو معاشرے میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، معاشرے میں اپنے ساتھ رہنے سہنے والوں کو ہمیں جو انصاف کا درس بھی دینا چاہیے، اور ہماری جو ذات ہے وہ عملی طور پر ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے، یعنی ہمیں عملی نمونہ بننا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں اور اپنی رواداری، اپنی برداشت میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ جب ہم خود عدل و انصاف سے کام لیں گے تو ہمارے طلباء، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جو رہنے سہنے والے ہیں، ان میں انصاف جو ہے وہ ان کی عادات میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو کسی کردار میں انصاف کا شامل ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیں کردار میں انصاف کو شامل کرنا چاہیے، ہمارے ہر فعل میں، ہر قول میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر قسم کے افراد کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں۔ عدل و انصاف جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی اور وہاں کی ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عدل و انصاف کا درس جو ہم نے اپنے گھر سے اور خاص طور پر اپنے معاشرے سے اور اساتذہ کرام کو، اپنے مدرسے سے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم ابھی سے ان کے ذہنوں میں اس طرح کا عدل و انصاف کے معاملات اور عدل و انصاف پر قائم رہنا اور عدل و انصاف کرنا ان کو سکھائیں گے، تبھی جا کر ہمارے جو طالب علم ہیں وہ بعد میں جا کر زندگی کے مختلف شعبات جات میں جا کر وہ جو انصاف سے کام لیں گے، اور یہی جو ہے وہ ہمارے لیے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اساتذہ کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود بھی عدل و انصاف کے رول ماڈل بنے، اور اپنے طلباء کو خاص طور پر عدل و انصاف اور ان کو انصاف کرنا اور رواداری اور برداشت اور اچھائی اور نیکی، ان تمام طرح کے اعمال کی ترغیب بھی دیں، انہیں سکھائیں بھی، تاکہ وہ زندگی میں اچھی شہری بن سکیں اور ایک معاشرے کو ایک پرامن اور اچھا جو ہے وہ خوبصورت بنا سکیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔